آپ کو اکثر پاکستانی نیوز ویب سائٹس اور سوشل میڈیا پر یہ خبر پڑھنے کو ملتی ہے کہ ایک وقت تھا جب پاکستان نے جرمنی کو مالی امداد فراہم کی تھی اور اب پاکستان اس ملک سے امداد حاصل کرتا ہے۔ پاکستان میں معتبر انگریزی اخبار دا نیوز نے نومبر 2014 میں اس حوالے سے ایک آرٹیکل بھی شائع کیا تھا۔ اس کے بعد 2015 میں یہی دعویٰ پاکستان کے مشہور صحافی جاوید چودھری نے اپنے ایک ٹاک شو میں کیا تھا۔ اب تو پاکستان کے پارلیمنٹ سے لے کر سیاسی ٹاک شوز تک میں بھی یہ تاریخی حوالہ دیا جاتا ہے، لیکن ان دعووں پر جرمن حکام آج بھی حیران ہیں، کیونکہ جرمنی کی وزارت خارجہ اور وفاقی وزارت برائے اقتصادیات و توانائی کی آرکائیو کے مطابق حقائق کچھ اور ہیں۔ 1959 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کی تقسیم کا تنازع بین الاقوامی سطح پر پہنچ چکا تھا۔ اس حوالے سے پاکستان اور بھارت کے درمیان 1960 میں دریائے سندھ اور دیگر دریاؤں کا پانی منصفانہ طور پر تقسیم کرنے کے لیے سندھ طاس معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کے ضامنوں میں عالمی بینک بھی شامل ہے۔ دونوں ملکوں میں پانی کی تقسیم اور تعمیرات کے لیے 19.2 ارب ڈی ایم کی امداد کی ضرورت تھی، اور جرمنی نے اس وقت اس مجموعی رقم کا 15.4% یعنی 1455 ملین ڈوئچے مارک مالی امداد فراہم کرنے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ پانی کی تقسیم اور تعمیراتی معاملات چلانے کے لیے پاکستان کو اپنے 5 سالہ منصوبے کی تکمیل کے لیے مجموعی طور پر 8 ارب ڈی ایم کی مالی امداد کی ضرورت تھی۔ پاکستان کی مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے عالمی بینک کی مدد سے ایڈ پاکستان کنسورشیم قائم کیا گیا، جس میں جرمنی کے ساتھ ساتھ کئی دیگر مغربی ممالک نے بھی امداد دینے کا وعدہ کیا۔ پاکستان میں اس منصوبے کا آغاز 1960 میں ہوا اور اسے 1965 تک مکمل کیا جانا تھا۔ جرمنی نے مجموعی طور پر پاکستان کو قسط وار کئی ملین ڈی ایم ادا کرنے تھے۔ دا نیوز اور دیگر صحافیوں کی طرف سے کیے جانے والے دعووں کے برعکس سن 1963 میں جرمن چانسلر نے نہیں بلکہ پاکستانی صدر ایوب خان نے جرمن چانسلر کو ایک خط لکھا، جس میں سالانہ 125 ملین ڈی ایم کے ساتھ ساتھ 85 ملین امداد اضافی طور پر طلب کی گئی، اور جرمن حکام نے اضافی امداد دینے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ جرمن آرکائیوز میں محفوظ دستاویزات کے مطابق اس حوالے سے مارچ 1963 میں جرمن حکام کا ایک خصوصی اجلاس طلب کیا گیا اور پاکستان میں جاری منصوبے کے چوتھے اور 5ویں سال کے لیے مالی امداد کی منظوری دی گئی۔ اس میں پاکستان کو یہ یقین دہانی کروائی گئی کہ ماضی کی طرح چوتھے اور 5ویں سال میں بھی اس کی سالانہ امداد میں کمی نہیں کی جائے گی۔ یاد رہے کہ پاکستان اور بھارت کے لیے جرمن امداد ایک ہی دن منظور کی گئی تھی۔ 1962 میں بھارت اور چین کے درمیان ہمالیہ میں تنازع چل رہا تھا، جس وجہ سے بھارت نے بھی 1963 میں کہا تھا کہ اخراجات میں اضافے کی وجہ سے اس کے پاس فنڈز کی کمی ہو گئی ہے، اسے راورکیلا اسٹیل مل کے لیے اضافی مالی امداد درکار ہے۔ بعد میں 30 جون 1964 کو بھی جرمنی نے پاکستان کے لیے 152 ملین ڈی ایم کی امداد منظور کی۔ پاکستان کو مزید امداد کی فراہمی کے لیے ایک اجلاس 10 جولائی 1965 کو ہونا تھا، لیکن عالمی بینک کی درخواست پر یہ 23 ستمبر 1965 تک ملتوی کر دیا گیا۔ اگست میں پاکستان اور بھارت کے مابین دوسری جنگ کے آغاز پر جرمنی نے دونوں ملکوں کی مالی امداد ملتوی کر دی۔ اس وقت تک جرمنی قسط وار پاکستان کو 782 ملین ڈی ایم کی امداد فراہم کر چکا تھا۔ بعد میں جنگ بندی کی یقین دہانی پر بھارت اور پاکستان کی مالی امداد کا ایک مرتبہ پھر سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ اس حوالے سے پاکستان کے ساتھ نیا معاہدہ 26 جنوری 1966 کو ہوا۔ اسی دن جرمنی کی وفاقی وزارت برائے اقتصادیات و توانائی کی طرف سے جاری ہونے والی پریس ریلیز نمبر 3324 کے مطابق پاکستان کو مزید 152.2 ملین ڈی ایم کی مالی امداد کرنے کا معاہدہ ہوا۔ یعنی آج کی طرح تب بھی پاکستان جرمنی یا کسی دوسرے ملک کو امداد دیتا نہیں تھا، بلکہ ان سے امداد مانگا کرتا تھا۔